صدقہ فطر 2024 اگر کوئی رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہے تو کتنی رقم بنتی ہے، کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اور صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، اور صدقہ فطر کس وقت میں ادا کرنا افضل اور بہتر ہے، اور اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے یا نماز تراویح ادا نہیں کی، کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب میں آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں دوں گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ آخر تک ویڈیو دیکھ لے گا اس کے ذہن میں جتنے بھی صدقہ فطر کے متعلق سوال ہیں اسے یہ سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ نصاب اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مالک نصاب یعنی وہ جو اس مال کا مالک ہے۔ ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے اور اس کا مال حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اب آ جاتے ہیں صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، کن پر واجب، کن کو دینا چاہیے۔ صدقہ فطر انہیں ادا کرنا چاہیے، انہیں دینا چاہیے کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی ایسے کو صدقہ فطر دے دیا جس پر زکوٰۃ نہیں، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا۔ صدقہ فطر اسے دیا جائے گا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، جو زکوٰۃ جس کو لگتی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں کہ صدقہ فطر کس وقت میں دینا افضل ہے، کس وقت دینا افضل ہے کہ اور بہتر ہے۔ تو اس میں آ جاتا ہے کہ صدقہ فطر عید کی صبح صادق کے بعد، یعنی کہ نماز عید سے پہلے، عید کے نماز ادا کرنے سے پہلے دینا یہ صدقہ افضل ہے۔ اور اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیا یا کسی نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، مگر ثواب میں کمی آئے گی۔ ادا ہو جائے گا، افضل یہ ہے کہ جو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں کہ صدقہ فطر اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے یا کسی نے نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ تو ناظرین، اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا مسافر تھا یا کوئی مرض آ گیا یا اپنی نکاحت کی سستی کی باوجود اس نے روزے نہیں رکھے سستی کی وجہ سے، تو کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ تب بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اگر اس نے نماز تراویح بھی نہیں پڑھی پھر بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزے رکھنا شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر آپ نے روزے رکھے یا نہ رکھے، صدقہ فطر آپ جب بھی ادا کریں گے، اور تراویح پڑھی یا نہ پڑھی، صدقہ فطر جب بھی آپ ادا کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ناظرین صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ تو اس میں آتا ہے کہ آٹا یا گندم کا آٹا یہ نصف سا اسے کہا جاتا ہے، یعنی کلو کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 کلو 940 گرام، یعنی کہ 2 کلو سے 1 کلو 920 گرام، یعنی کہ 2 کلو سے 80 گرام کم، یہ نصف سا بنتا ہے۔ یعنی محتاط اندازے کے مطابق آپ لوگ 2 کلو لگا لیں، یہ ایک صدقہ فطر، 2 کلو آٹا ایک صدقہ فطر۔ اسی طرح آ جاتے ہیں کھجور، کشمش اور جو، یہ آ جاتے ہیں یہ 4 کلو سے 160 گرام کم، کلو کے اعتبار سے دیکھیں تو 4 کلو سے 160 گرام کم، یعنی کہ 3 کلو 840 گرام۔ یہ محتاط اندازے کے مطابق آپ 4 کلو لگا لیں، کشمش، جو یا پھر کھجور، یہ 4 کلو ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ صدقہ فطر 2024 میں ان کی مقدار کیا ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے دارالفتاء اہل سنت کا یہ جو چارٹ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کے مطابق گندم کا آٹا 340 روپے یہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح جو 800 روپے ایک صدقہ فطر ہے، اور کھجور یہ 2400 روپے ایک صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح اجوا کھجور 14,400 روپے یہ ایک صدقہ فطر ہے، اور اسی طرح کشمش 5,600 روپے یعنی 5600 روپے یہ ایک صدقہ فطر ہے۔ تو اب یہ آپ اپنی طاقت کے مطابق ادا کریں گے، یعنی جو گندم کا آٹا ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو اجوا کھجور یعنی جو کی طاقت رکھتا ہے، جو کشمش کی طاقت رکھتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق یہ آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، مال اٹھانا چاہیے، مال دینا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔
تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی ویڈیو صدقہ فطر کے حوالہ سے میں نے ریکارڈ کی کہ آپ احباب کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر کوئی اور بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے صدقہ فطر کے حوالہ سے یا اور کسی حوالہ سے، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔